الرحمن نماز جماعت کے متعلق گفتگو ہماری جاری تھی۔ آیت اللہ سستانی منہاج الصالحین کی پہلی جلد صفحہ نمبر 291 چوتھی فصل نماز جماعت کے منعقد ہونے کی شرائط کے بارے میں ہے کہ چند امور ایسے ہیں کہ جن میں جماعت کے منعقد کرنے کے حوالے سے معتبر ہیں۔ ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جماعت منعقد نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام اور ماموم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس طرح بعض مامومین کے درمیان بھی حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ وہ دوسرے مامومین کہ جو پیش نماز سے اتصال کا واسطہ بن رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ مامومین جو اس کی صف میں ہیں لیکن وہ امام کی طرف سے متصل ہیں، یا اس کی دائیں طرف یا بائیں طرف یا سامنے کی طرف سے مامومین واسطہ بن رہے ہوتے ہیں اتصال کا پیش نماز کے ساتھ، اور سامنے والے مامومین اس وقت واسطہ بنیں گے کہ جب ان مامومین کی صف میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو امام کے ساتھ متصل ہو، یعنی یہ اکیلا کھڑا ہے دوسری صف میں، پھر اس بندے کا واسطہ صرف سامنے سے بن رہا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ حائل یعنی رکاوٹ امام اور ماموم کے درمیان، یہ حائل کس طرح کا ہو؟ کہتے ہیں کہ حائل میں سے مثلاً پردہ ہو، یا دیوار رکاوٹ ہو، یا درخت رکاوٹ ہو امام اور ماموم کے درمیان، یا اس جیسی کوئی اور چیزیں حائل اور رکاوٹ ہوں۔ حتیٰ کہ کرسی وغیرہ بھی مانع اور رکاوٹ بن سکتی ہے، بلکہ وہ شخص بھی امام اور ماموم کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے کہ جو بندہ جماعت میں شریک ہی نہ ہو، چاہے وہ کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، جبکہ یہ بندہ یا کرسی اس شخص کے اور دوسرے مامومین کے درمیان اتصال کے واسطہ کو توڑنے کا سبب ہے، یعنی رکاوٹ بن رہا ہے، جبکہ اس ماموم کے دائیں بائیں بھی کوئی اور ماموم نہیں کھڑا کہ اس کا اتصال دائیں بائیں سے ہو جاتا اور اس کی نماز جماعت درست ہو جاتی۔ اب جب کہ صرف اور صرف اس کا واسطہ سامنے والے بندے کے ذریعے اتصال کا واسطہ بن رہا ہے، لیکن اس کے اور دوسرے ماموم کے درمیان کرسی یا بندہ وغیرہ کوئی موجود ہے جو اس کے اتصال میں رکاوٹ ہے، اس لیے اس کی نماز جماعت درست نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس رکاوٹ اور حائل میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حائل اور رکاوٹ کی مقدار چاہے چھوٹی رکاوٹ ہے جیسا کہ ایک بالشت کی مقدار ہو، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی رکاوٹ ایک بالشت کی معاف ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تب ہے کہ جب مقتدی یعنی ماموم مرد ہو، لیکن اگر عورت مقتدیہ ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام اور اس عورت کے درمیان حائل اور رکاوٹ آ جائے کہ جو عورت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ رکاوٹ اور حائل اس صورت میں ہو کہ جب پیش نماز مرد ہو، یعنی مرد پیش نماز ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورت ہو یا عورتیں ہوں، رکاوٹ اور حائل آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مردوں کی جماعت میں عورتیں اگر نماز جماعت میں شریک ہوتی ہیں تو ان عورتوں اور جو مرد مامومین ہیں مقتدی ہیں ان کے درمیان بھی اگر رکاوٹ اور حائل آ جائے تو نماز جماعت درست ہے، جیسے عام طور پر رائج بھی ہے کہ مرد پیش نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے اور اس پردے کے دوسری طرف پیش نماز کھڑا ہوتا ہے تو یہ درست ہے جماعت۔ اسی طرح اگر عورتوں کا اتصال مقتدی مردوں کے ساتھ ہو لیکن ان عورتوں اور مردوں کے درمیان وہ مرد کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ان مردوں کے درمیان بھی رکاوٹ اور حائل درست ہے۔ آگے آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ اگر جماعت میں صرف عورتیں اور ان عورتوں کی پیش نماز بھی عورت ہی ہے تو پھر اس صورت میں ان کا حکم بھی مردوں والا ہوگا، یعنی عورتوں اور وہ پیش نماز عورت کہ جو باقی عورتوں کو نماز پڑھا رہی ہے، ان کے درمیان بھی کوئی حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ اگر رکاوٹ ہوگی تو نماز جماعت درست نہ ہوگی خواتین کی۔ یہ رکاوٹ اور حائل والا مسئلہ تب جائز اور درست ہے کہ جب پیش نماز مرد ہو اور پیچھے جو مامومین ہیں وہ عورتیں ہوں،
مسئلہ نمبر 795 میں لکھتے ہیں کہ اس حائل اور رکاوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو حائل مانع بن جائے نماز جماعت کے منعقد کرنے سے کہ جو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے سے مانع بنتا ہو یا مانع نہ بنتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ حائل اور رکاوٹ ایسی ہو کہ جو مامومین کو یا پیش نماز کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے سے مانع بنتا ہو یا نہ بنتا ہو۔ رکاوٹ ہے جس طرح بھی ہے۔ پس جماعت منعقد نہیں ہوگی کہ جب رکاوٹ شیشہ ہو، اگرچہ یہ شخص اپنے سامنے والے مقتدیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا اتصال دائیں بائیں بھی نہیں ہے، صرف سامنے اتصال بن سکتا تھا، لیکن اب اتصال نہیں بن رہا کیونکہ اس کے اور سامنے والے مقتدیوں کے درمیان شیشہ رکاوٹ ہے، اس لیے اس کی جماعت صحیح نہیں ہے۔ جبکہ یہ سامنے والوں کو دیکھ رہا ہے، یہ سامنے کھڑکی ہے کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے، یہ ایسی دیوار بھی رکاوٹ ہے کہ جس دیوار میں سوراخ ہے، یا اس جیسی کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں کہ جو دیکھنے سے تو مانع نہیں ہے لیکن جماعت منعقد نہیں ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس شخص کے اور باقی مقتدیوں یا پیش نماز کے درمیان رکاوٹ اور ظلمت آ جائے، یعنی اندھیرا چھا جائے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا بندہ نظر نہیں آتا، اسی طرح بہت زیادہ گرد و غبار چھا جائے، اسی طرح کی چیزیں حائل اور رکاوٹ نہیں بنتے، نماز جماعت درست ہے۔ نماز جماعت کے منعقد کرنے کی یہ تھی پہلی شرط۔ دوسری شرط اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد۔